الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی آسان سبق ہے کیونکہ اس میں ہم وہی چیزیں پڑھیں گے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق کو ہجوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ رواں پڑھیں، یعنی کہ وداؤٹ سپیلنگ پڑھیں، تاکہ آپ کی روانگی حروف کے اوپر زبر زیر میں جو آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ یعنی تا، تی، تو، یہ چیزیں جو کھینچتے ہیں ہم اکثر حرکات کو، وہ کھینچنا ہمارا ختم ہو جائے۔ حرکات کو پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے سبق نمبر 3 میں سیکھا، اسی کو یہاں پر اپلائی کرتے ہوئے اس کو رواں پڑھیں گے۔ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف کو واضح فرق کر کے پڑھیں گے۔ واضح طور پر ان میں فرق ہونا چاہیے۔ اب وہ حروف قریب الصوت کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ حروف قریب الصوت 16 ہیں، 16 ہیں، اور ان کو الگ الگ آوازوں سے ہم شروع سبق سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ سبق نمبر 1 کے اندر بھی ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ آوازوں سے پڑھا، یعنی تا کو ہم نے کبھی تو نہیں پڑھا اور تو کو ہم نے کبھی تا نہیں پڑھا، یعنی کہ باریک اور موٹے ہونے میں ان میں جو فرق ہے ہم نے وہ واضح رکھا ہے۔ تو اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے ان کی پروننسیشن رکھی ہے وہی یہاں پر رکھیں گے۔ زا، زال اور زو، ان میں ہم نے واضح فرق رکھا کہ زا جو ہے وہ سیٹی کسی آواز سے ادا ہوتا ہے، سختی سے ادا ہوتا ہے۔ زال جو ہے وہ زبان کی نوک سے نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور زو حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، زو۔ تو اسی طرح سا کو ہم نے لیسن نمبر 1 میں 2 میں بالکل سافٹلی انداز میں نرمی سے پڑھا ہے، تو یہاں پر بھی نرمی سے پڑھیں گے۔ اسی طرح سین کو ہم نے سیٹی کی سی آواز سے سبق نمبر 1 میں، سبق نمبر 2 میں، سبق نمبر 3 میں پڑھا، یہاں پر بھی ایسا ہی پڑھیں گے۔ اور صاد کو سیٹی والے حروف میں بھی شامل کر کے پڑھا اور مستعلیہ میں بھی شامل کر کے پڑھا، صاد، تو یہاں پر بھی ایسا ہی پڑھیں گے۔ تو اسی طرح دال اور ضاد، اب دال میں اور ضاد میں بہت واضح فرق ہے۔ اسی طرح کاف باریک ہے اور قاف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ایک تھنا وائس میں پڑھا جائے گا اور ایک تھک وائس میں پڑھا جائے گا، موٹی آواز سے پڑھا جائے گا۔ اور ایک ہا ہے جو باٹم دا تھروٹ، یعنی کہ بالکل حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ایک ہا ہے جو مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، یعنی کہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ہا، ہا، واضح فرق ہونا چاہیے۔ حمزہ، اب اس کے اوپر زبر آئے تو حمزہ زبر آ، تو اس کو عین کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے، اور عین کو حمزہ نہیں پڑھیں گے، عین زبر آ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آ پڑھیں گے عین کو، اور حمزہ کو آ پڑھیں گے۔ واضح ان میں فرق ہونا چاہیے، بس یہی ہم نے اس میں فرق کرتے ہوئے لیسن نمبر 4 کو، سبق نمبر 4 کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ہم نے اس کو رواں پڑھنا ہے تو اس کو وداؤٹ سپیلنگ ہی پڑھیں گے۔ تا،
تی تو طا طی تو ذا زی زو ذا ذی ذو ذا ذی ذو۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی حروف کے اندر مکسنگ نہیں ہو رہی، بلکہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ان کی آوازوں کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ان کے ساؤنڈز کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ان کے مخارج کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ آپ نے بھی انہی مخارج کا خیال رکھنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سا سی سو سا سی سو صا صی صو دا دی دو ضا دی دو کا کی کو قا قی قو ہا ہی ہو حا حی حو آ ای او آ ای عو خا خی خو غا غی غو با بی بو ما می مو وا وی وو فا فی فو لا لی لو نا نی نو را ری رو۔ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ را کے اوپر جب زبر آئے گی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے جب زیر آئے گی تو اس کو باریک پڑھیں گے، را کے اوپر جب پیش آئے گی تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یعنی کہ را کے اوپر زبر اور پیش آنے کی صورت میں اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر آنے کی صورت میں اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی رول اپلائی ہوگا، تو ہم پڑھیں گے را ری رو، جا جی جو، شا شی شو، یا یی یو۔ تو اسی کے ساتھ آج کا سبق نمبر 4 ہمارا اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق نمبر 4 کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کو بار بار آپ ریوائز کرتے رہیں، اسی طرح آپ کی حرکات کو پروناؤنس کرنے کی، ادا کرنے کی عادت بن جائے گی۔ انشاءاللہ آپ بہت اچھے قاری بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔